بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آپ میرے پہلے امریکی دوست ہیں۔ چینی صدر کا الیکشن تاریخ دینے کا اختیار ختم۔ سمندری طوفان بھارتی ریاست گجرات کی طرف۔ ایران امریکہ کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر چکا ہے۔ چائنا کا سمندر کے نیچے بھی امریکہ سے مقابلہ شروع۔ بیلاروس کے صدر کا خطرناک بیان۔ ٹنڈولکر نے عبدالرزاق کو خطرناک بولر قرار دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی دوست بل گیٹس کو بتایا کہ چائنا نے ہمیشہ اپنی امیدیں امریکی عوام میں رکھی ہیں۔ آپ وہ پہلے امریکی دوست ہیں جن سے میں اس سال بیجنگ میں ملا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ امریکی عوام سے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں اور دونوں ممالک کے عوام درمیان مسلسل دوستی کی امید کی ہے۔ شی جن پنگ نے بل گیٹس سے گفتگو میں کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ہم 3 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں ملے تھے۔ آپ وہ شخص ہیں جس نے چائنا کے ترقیاتی کاموں کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، اور آپ ہمارے پرانے دوست ہیں۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک بل گیٹس چائنا کا دورہ کرنے والے ان متعدد مغربی کاروباری رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے کرونا وبا کے خاتمے کے بعد چائنا کا دورہ کیا ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ چائنا نے غربت کے خاتمے اور کرونا کی وبا سے نمٹنے میں دنیا بھر کی توجہ مبذول کرانے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس طرح چائنا نے دنیا کے لیے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ بل گیٹس کی امداد کا مقصد ٹی بی اور ملیریا جیسی متعدد بیماریوں سے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صحت سے متعلق اقدامات کو بھی بہتر بنانا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں سب سے زیادہ غریبوں کو متاثر کرتی ہیں۔ بل گیٹس بیجنگ میں صحت اور ترقی کے عالمی شراکت داروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بل گیٹس سے پہلے ایلن ماسک اور ایپل کے سی ای او ٹم کک سمیت کئی اہم تجارتی رہنما بھی حالیہ مہینوں میں چائنا کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایلن مسک کی کمپنی کی چائنا میں بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں ہیں۔ ایپل کے سی ای او ٹم کک بھی مارچ میں بیجنگ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ ان کی کمپنی کے باہمی تعلقات ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے واپس لے لیا گیا ہے۔ سینٹ میں چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ بل کے متن کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں، اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار، طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے، آرڈر یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بل کی مخالفت کی گئی۔ بھارتی ریاست گجرات کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش شروع ہوگی، جبکہ طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ سمندری طوفان بیپرجوائے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ طوفان کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سمندری طوفان کی شدت کمزور پڑ گئی ہے۔ سندھ کے ساحلوں سے بھی دور ہونے لگا ہے۔ طوفان کی شدت کمزور پڑنے کے بعد 1 درجہ کم ہو گئی ہے، جبکہ سمندری طوفان سائیکلونک سٹارم میں تبدیل ہو گیا ہے، اور طوفان اب مزید کمزور ہونے کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ طوفان کا فاصلہ کراچی سے 270 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے اثرات سے کراچی اور سندھ میں بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آج یا کل جاری رہے گا۔
اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران کے پاس لیتھیم ذخائر کی موجودگی سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور ایران ممتاز جیو پولیٹیکل اور اقتصادی پوزیشن حاصل کر لے گا۔ نیتن یاہو اور اس کی کابینہ شدید خوف اور وحشت کا شکار ہے اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ان کے اس شدید خوف اور وحشت کا سبب ایران ہے۔ صہیونی حکمرانوں کے لیے صورتحال شدید خطرناک ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی راہ حل دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں درپیش حالات آئندہ چند سالوں میں کئی گنا زیادہ شدید ہونے والے ہیں۔ میں یہاں دوستو میزائل ٹیکنالوجی میں ایران کی عظیم ترقی کی بات نہیں کر رہا، جو فتح سپر سونک میزائل یا خیبر میزائل کے کامیاب تجربات سے عیاں ہے۔ نہ ہی میں ایران کے جوہری پروگرام میں رونما ہونے والی حیرت انگیز ترقی کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایران کو جوہری طاقت میں تبدیل ہو جانے کے قریب لا کھڑا کر دیا ہے، بلکہ ایران میں لیتھیم دھات کے عظیم ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ صہیونی حکام اور ماہرین کو یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ ان ذخائر کی دریافت ایران کو مشرق وسطی خطے کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت میں تبدیل کر دے گا، جس کے نتیجے میں ایران دنیا کی بڑی طاقتوں خاص طور پر چائنا اور روس سے اپنے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ ایران کو اپنے ملک میں لیتھیم کے بہت عظیم ذخائر ملے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ذخائر 85 لاکھ ٹن کے لگ بھگ ہیں۔ یہ خبر آنن فانن دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی ہیڈ لائن میں تبدیل ہو گئی۔ ایران میں لیتھیم کے عظیم ذخائر دریافت ہونے کی خبر جب سے سامنے آئی ہے، مختلف ممالک کے تجزیہ نگار اور ماہرین اس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے سب سے پہلے اس خبر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کے تجزیہ نگار اور ماہرین اس بارے میں مختلف خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ ایران کے پاس لیتھیم ذخائر کی موجودگی سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ایران میں ملنے والے لیتھیم کے ذخائر دنیا میں پائے جانے والے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ چلی دنیا بھر میں لیتھیم کے سب سے بڑے ذخائر کا مالک ہے، ایران دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس قدر عظیم ذخائر کی دریافت ایران کو عالمی سطح پر ایک اہم صنعتی کھلاڑی بنا دے گی، کیونکہ دوستو لیتھیم بجلی سے کام کرنے والی گاڑیوں، الیکٹرک بیٹریوں، کمپیوٹر کے آلات اور سولر سسٹم جیسی حساس مصنوعات کے لیے لازمی جز بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تیل اور گیس کے علاوہ ایسے نئے ایندھن کی تلاش جاری ہے جس سے ایک طرف تو ماحولیاتی آلودگی کم کی جا سکے، جبکہ دوسری طرف دنیا میں ختم ہوتے تیل اور گیس کے ذخائر کی بچت ممکن بنائی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ایک بہترین راستہ بجلی سے کام کرنے والی گاڑیوں کی تیاری ہے، لہذا یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اور دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں 2035 کے بعد سے تیل اور گیس سے چلنے والے انجنز یا پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ایسے وقت دنیا کے اکثر ممالک ایران سے لیتھیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ، جس نے ایران کو اپنے دشمنوں میں سر فہرست قرار دے رکھا ہے، بہت تیزی سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران کی عظیم ترقی کے پیش نظر ایران سے جوہری معاہدہ اب امریکہ کی پہلی ترجیح نہیں رہا۔ بدقسمتی سے عرب اور مسلمان عوام اپنے لیڈران کی کمزوری اور امریکہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے تیل کو اپنے منصفانہ مقاصد کے حصول کے لیے اسلحے کے طور پر استعمال کرنے سے قاصر رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ عرب ممالک کی اس شکست کا ازالہ لیتھیم جیسے نئے اور مؤثر ہتھیار سے ہو جائے گا۔ ایران اسرائیل کو وحشت زدہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ امریکہ کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر چکا ہے۔ ایران نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر امریکی پابندیوں کو ناکام بنایا ہے اور اپنے جوہری اور میزائل پروگرامز کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ ملکی سالمیت کی بھی بخوبی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح ایران نے بہت اچھی طرح اسلامی مزاحمتی بلاک کی قیادت کی ہے اور اپنے بڑے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کر کے خطے کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔
تقریباً 1.4 ملین کلومیٹر فائبر کیبل دنیا کے سمندروں کو عبور کرتی ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں انٹرنیٹ ٹریفک کو آسانی اور تیز رفتاری سے چلانا ممکن ہوتا ہے۔ اس وقت سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کے میدان میں فرانس، امریکہ اور جاپان کی کمپنیاں چھائی ہوئی ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے، تاہم اب اس میدان میں چائنا بھی کود پڑا ہے۔ چینی حکومت نے اس عالمی منڈی میں کامیابی کے ساتھ قدم رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے یکے بعد دیگرے امریکی حکومتیں چائنا کی نقل و حرکت کو منجمد کرنے میں کامیاب رہی تھیں۔ اگرچہ چائنا کی عالمی کیبل مارکیٹ میں ایک بڑا حریف بننے کی خواہش کو ناکام بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ اب بھی منافع کمانے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ صنعتی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ چینی سرکاری ٹیلی کام کمپنیوں نے اپنی توجہ ان علاقوں پر مرکوز کرنے کی کوشش کی ہے جہاں ان کا اب بھی تجارتی اور سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ ایشیا میں جہاں بینڈ وڈتھ کی مانگ اور اسے لے جانے والی کیبل دنیا کے بہت سے دوسرے خطوں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، چائنا اس وقت کئی بڑے کیبل پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی ایٹمی ہتھیاروں کو کچھ دنوں میں بیلاروسی علاقے میں تعینات کر دیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیلاروس میں روسی ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی ممکنہ حملہ آوروں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ بیلاروس کے صدر نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ حملے کی صورت میں ان کا ملک ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے روسی صدر پوٹن نے کہا تھا کہ روس 7-8 جولائی کو بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی شروع کر دے گا۔ روس کے اس قدم سے ایٹمی جنگ کے ساتھ عالمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف تجزیہ کار اس قسم کے بیان کو یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ بھارت کے سابق اوپنر سچن ٹنڈولکر کی جانب سے انہیں خطرناک بولر قرار دینا ان کی گریٹنس کی نشانی ہے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ سچن ٹنڈولکر دنیا کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک ہے، انہیں میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی گریٹنس ہے۔ جس زمانے میں ہم کھیلتے تھے اس وقت وسیم اکرم، وقار یونس، مرلی دھرن اور شین وان جیسے نام موجود تھے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ سچن بھارتی ٹیم کے لیے ون مین آرمی کا کردار ادا کرتے تھے۔ ہماری ٹیم میٹنگ میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر ہندوستان کو بیک فٹ پر کرنا ہے تو ٹنڈولکر کی وکٹ بہت ضروری ہے۔ سبز اور بلیک ٹی میں پہلے سے موجود دو کیمیائی اجزاء کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دونوں طرح کی چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو خون کی رگوں میں آئن چینل پروٹین کو سرگرم کر کے نسوں اور رگوں کو آرام کی صورت میں رکھتے ہیں اور اس طرح بلڈ پریشر بڑھنے کو روکتے ہیں۔ اس طرح بلڈ پریشر معمول پر رکھنے والی نئی ادویات کی تیاری کی راہیں بھی کھل جائیں گی، تاہم ان کا اصرار ہے کہ بلیک ٹی میں دودھ یا پاؤڈر نہ ڈالا جائے بلکہ اسے قہوے کی طرح ہی استعمال کیا جائے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر روزانہ زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے تو اس سے موٹاپے کے باعث بننے والا ایک ہارمون ویزوپریسن قابو میں رہتا ہے اور نتیجتاً موٹاپا بھی خاصی حد تک کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کولوراڈو کے سائنسدان مگیل اے کی سربراہی میں کی گئی، جس کی تفصیلات آن لائن ریسرچ جرنل JCI انسائٹ کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران مختلف تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ زیادہ مقدار میں پانی پینے سے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ویزوپریسن ایک ہارمون ہے جس کے کاموں میں بلڈ پریشر معمول پر رکھنے سے لے کر جسمانی درجہ حرارت نارمل رکھنے تک کئی طرح کی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں اندرونی طور پر پانی کی مقدار درست سطح پر رکھنے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے، جبکہ موٹاپے اور شوگر کے مریضوں میں اس کی بلند سطح نوٹ کی گئی ہے۔ ایک بالغ انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر دوستو مشتمل ہوتا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔